الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جز نمبر 26 میں سورۃ الاحقاف، سورۃ المحمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ القاف اینڈ سورۃ الذاریات کے کچھ آیتیں آئیں گے، اور اس میں ہم صرف شارٹ سمری دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، شارٹ سمری ہی ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں پر حامیم، اب یہ جو حامیم کے جو صورتیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے سیکٹ آف حوامیم، مطلب اس میں آپ زیادہ تر آپ دیکھیں گے حامیم سے شروع ہوتے ہیں، تو جو صورتیں ہیں تو اس میں حامیم والے صورتوں کا، تو اس میں بھی جو صورت ہے سورۃ الاحقاف میں یہ مکی صورت ہے اور حامیم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر بھی آئیں گا اس میں کہ ہاؤ جو جن قرآن سنے اور کس طرح پھر ایمان لائے، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان لوگ فوراً گئے اور اپنے جا کے جنوں میں کندھے کرے، اور توحید کی بات ملتی ہے یہاں پر، توحید اور رسالت کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو توحید کے اوپر جب خاتمہ ہوتا تو خاتمہ بالخیر ہوتا، تو یہی چیز اس میں بھی بتایا گیا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اکثر جب کتاب کی بات حروف مقطعات کے بعد زیادہ تر کتاب کی بات ہوتی، ناٹ آلویز بٹ موسٹ آف دا ٹائم کتاب کی بات ہوتی۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے جو کچھ دونوں کے درمیان ہے سراسر برحق اور مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہی ان چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں جنہیں انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح کفر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمان میں کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی روایت میرے پاس لاؤ۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ایک اوپن چیلنج ہے، کین یو present anything like they made it۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آیت نمبر 5 میں ہے ہم، سورۃ الاحقاف جز نمبر 26۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوائے اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہے، اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ مطلب جو آج ان لوگ جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس کو ڈیٹیز بنائے ہوئے ہیں، تو اس دن کیا کریں گے، ان لوگ انکار کر دیں گے کہ نہیں یہ جو غلط کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق قرآن کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ تو کھلا جادو ہے۔ ھذا سحر مبین ام یقولون افطرا، بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پروفٹ کہ اگر میں خود سے کر لیا تو پھر کون بچائیں گے مجھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے، اختیار نہیں رکھتے۔ وہ ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو تم اس قرآن کے بارے میں بناتے ہو، وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور وہ نہایت بخشنے والا اور خوب رحمت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے دو ایٹریبیوٹ ہے، وہ الغفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ کرتے، ہم جو بھی ہمارے سنفل ایکٹس رہتے، اللہ تعالیٰ will hide those، اللہ will forgive that and Allah is so merciful on that۔ کہہ دیجئے میں نے رسولوں سے انوکھا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو prophets before also they came، now also it's not this is not the first time۔ پھر اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہو تم لوگ، جانتے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو فقط صاف ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا اِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا
نذیر مبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 10، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسے کتاب اتارنے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آئے اور تم نے تکبر کیا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ Why they are doing this? They did the تکبر، تو اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالمین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر ظلم کیا ہے کہ ایک بات آ جانا، پھر انکار کرنا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دن بہتر ہوتا تو وہ عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہلے نہ کرتے، اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے۔ افکن قدیم، کیونکہ یہ ان لوگ نا ایک معنی میں ایک ون آفٹر another they were looking for the reason، اور اس کو باتیں بنا رہے ہیں because they don't want to believe۔ آیت نمبر 12 onwards، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین ظلموا، جو لوگ اس طرح کرے نا، کتاب کو انکار کرے، اور کتاب کیا میں ہے؟ عربک میں ہے، تو عربک میں ہی ہم پڑھنا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ کے لیے ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہی غمگین ہوں گے۔ تو اب یہاں کی تھنگ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے کہ خوف بھی نہ ہو، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے، تو اللہ پہ بلیو کرنا ان کے لیے ہی بشرا محسنین کے لیے۔ اب اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، آیت نمبر 14، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، انہوں کچھ کام کر کے آئے، یہاں پر فعل کی بات ہو رہی، کچھ حرکت کی، کچھ ایکشنز کی بات ہو رہی۔ You know, when you just think I want to have the Jannah, اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار، ہم یہ مانگنا چاہیے، اس کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے because they did the عمل. And then Allah subhanahu wa ta'ala talks about, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Allah has done the ihsan with the both parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهٌ وَدَعَتْهُ كُرْهًا. تو یہاں ماں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھنا بچے کو، پھر ڈیلیور کرنا، پھر 2 ایئرز جو لونار منتھ کے 2 ایئرز ہے، جو 30 منتھس آتا، کہ کس طرح دودھ پلانا، تو وہ سارے چیز، پھر اس کے بعد ایک بلاغت کی عمر اسپیشلی 40 ایئرز آف ایج اشدہ کی بتائی جاتی ہے، تو ورڈ یوز ہوا 40 ایئرز، اینڈ 40 ایئرز میں نبوت نہیں ملتی، اور یہ ایج ایسی رہتی کہ آپ کے اندر سارے چیزیں، قوت بھی اینڈ آلسو نالج بھی، آپ کے اندر میچیورٹی بھی، ساری چیزیں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا رکھا اور تکلیف سے اس کو پیدا کیا، اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے کی مدت ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہی کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرتا ہے، اور تو میرے لیے اولاد میں اصلاح کر، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلمان میں سے ہوں۔ اب یہاں پر اس کے ساتھ دعا بھی کریں، قال ربی اوزینی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اب یہاں پر جو ایک حدیث آتی، 3 بار ماں کا بتایا گیا، اس کے بعد 4تھی بار ٹو whom you should do good to your mother، اینڈ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، اور یہاں پر
جو ایک بہت امپورٹنٹ اینگل جو مینشن کیا گیا ہے، جو ماں 9 مہینے بایولوجیکل مدر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پیٹ میں رکھتی ہے، کس طرح وہ جنم دینا اور وہ سارا مرحلہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اس میں کچھ چیزیں میں اسکپ کر رہی ہوں، جیسے ڈفرینٹ ہم اس میں حدیثیں کوٹ کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو ایک تکلیف اٹھانے کی بات آتی تو عمر خطاب کے سامنے ایک بندہ آتا اور کہتا کہ میں اپنی ماں کو پیچھے اگر بیک پہ اٹھا کے لے کے جاؤں جسٹ لائک اے کیمل، کہ کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو کہتے کہ نہیں. تو ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسپیشلی یو مائٹ ہیو سین دا اولڈن ٹائمس، ایٹ دا ٹائم آف حج یا عمرہ میں کیسا وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے شولڈرس پہ اٹھا کے عمرہ کراتے، حج کراتے. ناؤ وی گاٹ سو مچ فیسلٹیز، وی آر یوزنگ ویل چیئر اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم کیا دے ڈیڈ دا اجر؟ کیا ان کا اجر، ان کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں. ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. اور آگے پھر بتایا جاتا ہے، اور نہ ماں باپ کے بددعاؤں میں نہ رہنا، دعاؤں میں رہنا. جیسا کہ ایک جو جریج کر کے پرسن تھے، انہوں اپنی نفیل عبادت میں بزی تھے، اینڈ مدر واز کالنگ ون آفٹر another 3 times انہوں کال کرے. اس کے بعد انہوں کرس کرے اور وہ کرسنگ ان کی قبول ہو گئی تھی. انہوں بولے کہ تم ایک ایسی عورت، تم کو سلینڈر کریں گی، اور وہ عورت سلینڈر کرتی. لیکن جب اس کا بچہ ہوتا تو جریج بولتے کیا تم، تو وہ تو رائچیس تھے، لیکن بچہ گواہی دیتا کہ نہیں، یہ بچہ ان کا نہیں ہے. ان شارٹ میں بیان کر رہی ہوں، آئی ڈینٹ گو ان دا ڈیٹیل کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے. سو وی شوڈ آلویز میک شیور کہ ماں باپ کی دعاؤں میں رہے، چاہے وہ گرینڈ پیرنٹس ہے، ماں باپ ہے. اینڈ آلسو میک شیور کہ ہم بھی بینگ اے پیرنٹ اور دا رشتے وی ہیو ٹو بی گڈ ٹورڈز دا چلڈرن. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں اچھے عمل قبول کرتا ہے، جو انہوں نے کیا، اور ان کی برائیوں سے ہم دور درگزر کرتے ہیں، تو یہی جنتوں میں ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون والذی قال، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے، ایمان لے آئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو یہاں پر حکم ہے دونوں کے ساتھ بھی مت کہو، کیونکہ یہاں پر بھی اور سورہ اسراء میں بھی ایک چھوٹا سا کلمہ ہے. اٹ ہیز اونلی 2 letters رائٹ، بٹ دیٹ آلسو ناٹ. بٹ ماں باپ اگر غلط عقیدے پہ ہے، ان کا عقیدہ سدھارنا ہے. اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو سکھانا ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے ہیں. بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں. انہم کانوا خاسرین وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، لیولز. وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُونَ، اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آیہ نمبر 20. تو کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا پورا حصہ لے لیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج تمہیں ذلت کا عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. اب کیا ہے؟ کیوں ہے ان کے لیے؟ بما کنتم تستکبرون فی الارض، تکبر کرے بغیر حق، و بما کنتم تفسقون، اور فسق کرتے گئے. اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے جب اس نے احقاف یمن میں اپنی قوم کو ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے. اس کے بعد بھی تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے دور کر دے، پھیر دے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کو تو ہمیں وعدہ کرتا ہے. اب یہ بہت بوسٹفلنس تھا. ان لوگ تکبر میں بول رہے اوکے عذاب لے کے آ جاؤ.
آیت نمبر 23، خود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے میں وہ پہنچا دے رہا ہوں، لیکن قومن تجہلون ہے، تم لوگ تو جہالت کر رہے، اگنورینٹ پیپل ہے تم لوگ۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ہود نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے، یہ آندھی ہے، اس میں نہایت دردناک عذاب ہے۔ سو دے ور تھنکنگ کہ یہ ایک بارش والی نہیں، یہاں پر ریحن ہے، ریا نہیں ہے، ریحن مطلب یہ عذاب والی بات ہو رہی، فیہا عذاب علیم۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے نمبر 25 سورۃ الاحقاف، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوائے وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، کذالک نجزی القوم المجرمین۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور یقیناً ہم نے قوم عاد کو اس چیز کی قدرت دی جس کی تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیا، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یوز نہیں کرے ہدایت کے لیے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بِآیاتِ اللہ وحاق، مطلب سرکولیٹ کر لینا، پورا احاطہ کرنا، اور ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان لوگ موک کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ has given them punishment۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دی، اور ہم نے آیتیں پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آیا نمبر 29 and 30، یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سنے اور حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش رہو۔ چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ، مطلب 9 to 12 لوگوں کا ایک گروپ ہے، اس کو نفرن بولتے۔ یستمعون القرآن، قرآن جب چلتا تو کان لگا کے سننا چاہیے، کلاس آن کر دینا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اس کو کان لگا کے سننا ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا نہیں، اس کی ڈس ریسپیکٹنگ ہے، جو بول رہا ہے اس کی بھی ڈس ریسپیکٹنگ، اور یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی ناول یا ڈائجسٹ نہیں ہے، تو یستمعون القرآن کرنا ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصتوا، تو کیا بول رہے ہیں لوگ، کتنے ان کے اندر ادب ہے قرآن کے لیے، بول رہے انصتوا، خاموش رہ کے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو جا کے اپنی قوم کو کیا کرے، منذرین کرے، ڈرائے ان کو۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہے، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، پورا میسج کنوے کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نا توجہ سے کان لگا کے سنتے، اسپیشلی سم ٹائمز اگر آپ ایک ہیبٹ بنا لیں نوٹس لینے کی، تو اس سے کیا ہو جاتا، آپ کے مائنڈ میں فرم ہو جاتا، وین وی رائٹ ڈاؤن سم تھنگ وہ جا کے آپ کے مائنڈ میں چپک جاتا۔ لیکن ان لوگ کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، دیٹ آلسو از اوکے، یو کین کنوے دا میسج ان دا سیم مینر، سو دے ڈیڈ کنوے دا میسج۔ اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ لے گا۔ Now they are saying what will be the end result، پنشمنٹ بھی ہو سکتی اور تم بچ بھی سکتے، تو اللہ can forgive your sins، یغفر لکم من ذنوبکم، بول رہے تمہارے جو سنس ہے forgive کر دیں گے، اور پھر تمہارے لیے عذاب علیم سے بھی تمہارے کو پنشمنٹ سے بھی بچیں گے اگر تم بلیو کریں گے۔ اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوائے اس کا کوئی حمایت نہیں ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں، اولئک فی ضلال مبین ہے۔
تو یہاں پر ایک سورہ جن بھی ہے اور یہاں پر جنوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو جن جا کے صحیح بات کنوے کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی کام ہے کہ اچھے سے پہلے تو توجہ کے ساتھ سننا اور بات کو کنوے کرنا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جانا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کے پیدا کرنے سے تھک نہیں سکتا، اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے. کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. جب انسان کوئی کام کرتا نا، فٹیگ ہوتا، تھک جاتا، ایک کے بعد ایک کام نہیں کر سکتا، اس کو ریسٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ حی القیوم ہے اور جو مردہ ہے اس کو زندہ کرتا. تو زمین اور آسمان کی جب بات ہو رہی تو آسمان جائجینٹک، زمین اتنی بڑی، تو اللہ تعالیٰ بلا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 34، جس دن اہل کفر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. اللہ فرمائے گا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مزہ چکھو. تو جب ان سے پوچھا جا رہا کہ الیس ھذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا، بول رہے کہ عذاب چکھو. کین یو امیجن ٹیسٹنگ اٹ ایٹ دا ٹائم آف روزہ؟ جب ہم روزہ کھولتے تو زبان پہ جب کھجور رکھتے، ڈو یو فیل دیٹ ٹیسٹ؟ وی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. دیٹس دا تھنگ ہی از سیئنگ کہ تم عذاب چکھو. لٹرلی دے گونا ٹیسٹ اٹ، عذاب، بما کنتم تکفرون، انکار کر رہے تھے. فاصبر کما صبر اولی العزم، بول رہے کہ صبر کرو جو اولی العزمی ہے، جو فرم ڈٹرمنیشن والے رسول ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح عزم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے. ان کے لیے جلدی عذاب طلب نہ کرے، گویا کہ وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا اس نے وعدہ کیا جاتا ہے تو سمجھیں گے کہ وہ تو دنیا میں دن کا بس ایک گھڑی تھے یا پیغام پہنچے دینے کے بعد، چنانچہ مطلب سمجھیں کہ لٹل ٹائم ہی ان لوگ وہاں پر تھے. چنانچہ نافرمان لوگوں کے لیے سوائے کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا. تو بول رہے الا قوم الفاسقون ہے. کیوں ان لوگ فسق کر رہے، لوگ حد سے زیادہ کیوں بڑھ گئے؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے لوگ. سورۃ المحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ سورت ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وار میں کس طرح چیزیں ہوتے اور اس میں بھی رولز اینڈ ریگولیشن. تو اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 3 بار لیا گیا، ایک بار احمد نام لیا گیا. زیادہ تر آپ کا لقب، آپ کے ٹائٹل سے آپ کو ایڈریس کیا جاتا. اور یہ مدنی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورتوں میں بتایا جاتا کہ کیا کرو کیا نہیں کرو. آگے بھی دیکھتے ہیں ہم سورۃ الحجرات میں بھی، یہ مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. تو they are not only stopping themselves، لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. تو اس طرح سے پھر کیا ہوا؟ اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دے گا. اب کیا ہوگا اس سے کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کی برائی دور ہو گئی اور ان کی حال کے اصلاح کر دی گئی، ریکٹیفائی ہو جا رہے ہیں. ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی. اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ will present the مثالیں. So Allah is saying, ان الذین آمنوا اتبعوا الحق، جو اتباع کرے من ربہم، رب کی، کذالک یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا للناس امثالہم. چنانچہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کے گردنیں اڑا دو، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکے تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو. پھر یہ تو اس کی بعد ان پر احسان کرنا ہے، یہ فدیہ تاوان لینا ہے، تو حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے جو لڑنے، حکم یہی ہے. اور اگر اللہ چاہے تو خود ہی ان سے
بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل شہید کیے گئے تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا. فار دا کاز آف اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. تو یہاں پر بھی آیت نمبر 5 اور 6 میں بتایا جا رہا کہ کس طرح ایک وار ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں اس سے گو تھرو ہونا ہے. وہ جلد ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، اور وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے ان کو خوب پہچان کروا چکا ہوں. تو یہاں پر جنت میں کیا کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، آیت نمبر 7 سورۃ المحمد، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا. ثابت قدم جمع دینا. والذین کفروا، اگر کفر کریں گے کفر کریں گے، جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَارِهُ، اور یہ اس لیے ہے بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی ہے، اور لوگ اس کو ڈس لائک کرے، کریہا کرے، پھر اس نے بھی ان کے نیک عمل ضائع کر دے. بیکاز نیک عمل کیوں ہو گئے؟ ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، بیکاز they did the kufr, they did the انکار. افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے ایسے ہی سزائیں ہیں. وَلِلْکَافِرِینَ امثالهم. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ایگزامپلس پریزنٹ کر رہے ہیں سو دیٹ ہم ایڈمونیشن، ایک نصیحت لینے کے لیے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک جو کافر ہے ان کا کوئی مددگار نہیں. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے ایمان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آیت نمبر 12، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے رہے، اور وہ ان کے بے فکر ہو کر کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. چوپائے مطلب گریزنگ لائف سٹاک بولتے ہیں نا، تو انعام جس کو کہتے، تو ان کے جیسے ہے. تو اینیملس اور ہیومن میں کیا ہے؟ اینیملس کیا کی کیسے بھی کھا لیتے، کہیں بھی کھا لیتے، نہ انہوں ہینڈ واش کرتے، نہ ان کو کوئی برش کرنے کی. بٹ وی ہیومن بینگس وی ہیو اے مینرس آف، سو دیٹس ہاؤ دے آر، لائک دے آر تاکلو، کیسا کر رہے ہیں؟ انعام کے جیسا. اور وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کے لیے آگ ہی ٹھکانہ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اب بتایا جا رہا ہے کہ کتنے بستیاں، کہ وہ آپ کی اس بستی مکہ سے جس کے باشندے لوگ ان آپ کو نکال دیے. مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عاجز کر کے ان لوگ ایکسپیل کرے تھے، ان کو نکال دیے تھے. کہیں زیادہ طاقتور تھی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی بھی ان کے مدد کرنے والے نہیں تھے. تو بیفور بھی جو پریویس پروفٹس بھی آئے تھے تو وہ بھی نیشنز اتنی اسٹرانگ سٹرن تھی، لیکن اللہ ول گیو دا غلبہ ٹو اونلی پروفٹس، وکٹری اونلی ٹو دا پروفٹس. کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بعد عملی پرکشش بنا دی گئی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو یہاں پر جیسا کل کے بھی پارے میں تھا کہ بتبعوا اہواءہم، اپنی جو نفس کی پیروی کرنا، that's the baddest thing. We get carried away. Many things we like, we want to do it. That is your imtihan, that is your test. You have to stop it, no matter what. It doesn't matter. Right from the beginning اپنے آپ کو روکنا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ جب ہم اچھا سیکھیں گے کہ کس طرح righteous people ہے. If being a woman, we have to look for the ummahatul mu'minin کہ کس طرح righteous women کی زندگی تھی. پروفٹ کے جو وائفز تھے یا مریم علیہ السلام کے بارے میں سیکھتے، اور آپ کی بیٹی کے بارے میں فاطمہ رضی اللہ. تو دیٹ گیو us موٹیویشن ٹو ڈو گڈ، اور ہم اپنے نفس پہ اوور کم کر سکتے. اینڈ آلسو وی شوڈ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس اپنے نفس سے. اس جنت کی صفت جس کی متقین سے وعدہ کیا گیا ہے
یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں جو بدلنے والا نہیں. اب یہاں پر 4 kinds of نہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو پانی ایسا رہے گا اتنا اچھا, اس کا پانی کا ٹیسٹ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. سو دس ریمائنڈز ان دنیا آلسو یو مائٹ ہیو سین زمزم, آپ کتنے سال بھی پہلے لا لیے ہوں گے, کیا وہ واٹر کا ٹیسٹ چینج ہوتا نہیں انٹل انلیس آپ کا جو کنٹینر ہے وہی خراب ہو. اوکے, واٹر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا زمزم کا. آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. لیکن یہ جنت کی بات ہو رہی, وہ پانی کا کچھ بھی مزہ چینج نہیں ہوگا, نہ اس کا کلر. اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا. کتنے بھی اچھے اسٹور سے ہم لے کے آتے, لیکن آپ نوٹ کرے ہوں گے کہ دودھ کے اندر ایک جو ہے نا اسمیل آ جاتی, ٹیسٹ چینج ہوتا. سم ٹائمز جب آپ دودھ کی چائے بناتے تو بار بار وہ دودھ کیا ہو جاتا, خراب ہو جاتا, تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ سم تھنگ از رانگ ود دا دودھ, رائٹ. تو ویسا نہیں رہے گا, دودھ اچھا رہے گا, اس کا ٹیسٹ اچھا رہے گا, awesome, تبدیل نہ ہوگا. اور ایسے ہی شراب کی نہریں, اب یہاں پر دنیا میں فوربیڈن ہے, یہاں پر شراب حرام ہے, لیکن وہاں پر شراب کی نہریں ہوں گی جو یہاں پر کنٹرول کریں گے, وہاں پر ہم کو ملنے والا ہے صلہ جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے اینڈ صاف شفاف ہوں گی. پھر اس کے بعد شہد ہے. Make it a habit to eat honey, including myself. I tell myself too کہ ہنی کھانا چاہیے, اور شہد میں بھی دیکھنا چاہیے سب سے عمدہ والا کون سا ہے. This is like ہنی کی پورا شہد کی نہریں ہوں گی, وہاں ان کے متقی کے لیے ہے. تو شہد کیا ہے, دنیا میں بھی پیٹ کا جو ڈیزیز ہے اس کے لیے ایک حدیث میں آتا, اس کا مفہوم کیا ہے کہ go and eat, have the honey. They say we have this, again our tummy is still aching. He said no, your tummy is lying, go and have the honey, it will be cure for you. Even for the جب بہت زیادہ کھانسی آتی, حلق ہوتا, تو ہنی از گڈ ان دس ورلڈ آلسو. تو یہ 4 نہریں ہوں گی, دودھ, ہنی, پانی اور شراب کی, اینڈ اتنا ٹیسٹی, بٹ دس از اونلی فار دا متقین. اور ہر طرح کے پھل ہوں گے. پھل کتنا زیادہ ہم استعمال کرتے, اسپیشلی وین کمس ٹو دا رمضان ٹائم, وی میک یوز آف سو مچ پھل, اینڈ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی, اینڈ آلسو دا forgiveness. کیا یہ لوگ ان لوگوں کی مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور انہیں سخت گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں گی. Have you ever imagined, غلطی سے بھی ہاٹ ٹیپ ہم آن کر دیے اور تھوڑا بھی پانی گر گیا تو کیسا ہوتا. اسپیشلی مجھے اسکیری کیا دکھتا ہے, جو کیٹل کا واٹر رہتا, جب ڈالتے وقت ذرا بھی تھوڑا بھی اچھل جاتا نا تو کتنا اسکن بلسٹ آؤٹ ہو جاتا. تو ان لوگوں کو کیا ہے, جنت والوں کو تو یہ مل رہا, لیکن جو دوزخ والے ہیں, بیکاز دے ول بی گوئنگ ان دا آگ, تو ان کو ایسا گرم پانی, پورے انتڑیاں ان کے کٹ جا رہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہے. اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں, حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا ہے, کیا کہا تھا. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. پھر یہاں پر سیکنڈ ٹائم آ رہا کہ پھر ان لوگ خواہشات کی پیروی, اولئک الذین تبع مطلب اسٹیمپ کر دیا ان کے دل کو, اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم, ہوا کی جمع ہے, مطلب ان لوگ کیا کر رہے, ون آفٹر انادر, یہ کر لوں وہ کر لوں, اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وی شوڈ اوور کم ود دیٹ. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے, اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہوں نے ان کا تقوی عطا فرمایا. then you have ہدایت والذین اہتدوا, تو کیا ہو گیا, زادہم, اللہ تعالیٰ ہدایت کو انکریز کر دیے, ہدی وآتاہم تقواہا, تو اللہ تعالیٰ ہدایت کو بڑھائی دیے ہوئے, اور ان کے لیے ہم دعا بھی کرنا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہدایت دے. چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہے کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے. یقیناً ان کی نشانیاں آ چکی ہیں, تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا. دس از دا ٹائم. ایک بار قیامت, ہر انسان کی قیامت کب ہے, when the death approaches. آیت نمبر 19 and 20 we are doing سورۃ المحمد. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں, اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے, اور مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی, اور اللہ تمہارا چلنے پھرنے اور بسیرا کرنے کو جانتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اس میں قتال جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے
تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، مطلب بول رہے کہ ہاں ابھی تک کیوں نازل نہیں ہوئی، ایکچولی جب نازل ہوتی تو دے ہیو اے ڈیزیز ان دیئر ہارٹ، کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح نظریں ڈالتے ہیں جس پر موت کی باعث گھسیٹا جاتا ہے. تو مطلب ان کا کیا ہے، مطلب they don't want to، چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے. تو کیا ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہلاکت دے رہے. آیت نمبر 21، اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے. پھر جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور پھر یہ منافقوں تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو. مطلب if they get the opportunity to rule it they will cut off the relations. اور کیا کریں گے، ٹربولیشن، فساد کریں گے وہ لوگ، complete chaos in the land. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ. کیوں لعنت کی ہے؟ کہ پھر اس نے انہیں بہر کر دیا اور بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی. بیکاز they were not using this آنکھ اینڈ کان فار دیٹ پرپس. کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا ان کے اوپر افقالها کوئی لاک لگے ہوا ہے ان کے دل پہ؟ بے شک جو لوگ اپنی پیٹھ پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دی، مطلب بہت ایڈ آن کر دی ان کے اعمال، اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے رہا ہے. تو کیا ہے، شیطان کیا کرتا معلوم، بولتا کہ نہیں نہیں تم بہت اچھا کر رہی ہو، یو آر ڈوئنگ گڈ. اسپیشلی آئی نوٹس لائک the مشرک پیپل they are doing the ibadat, they think themselves they are doing ibadat, actually it's not right. درگاہ پہ جا رہی، چڑھاوے چڑھا رہی ہزاروں لاکھوں اور اس کا سرکولیٹ کر رہی، اور کیا کرتے جیسا کہ صفا اور مروہ جاتے اپن اور طواف کرتے ویسے ہی وہاں کے طواف کرتے اور سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے ہے. تو this is all waste. Allah will catch them for the غلط they are doing. تو this is I'm just giving an example یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں کو، یہود سے جنہوں نے اس چیز قرآن کو ناپسند کیا تھا جو اللہ نے نازل کیا، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے. تو شیطان اوور کم کب کرتا؟ جب آپ غلط چیزوں میں انرول ہوتے جاتے اس کے وجہ سے. اب یہاں یہود بھی کیسے عذر پیش کر رہے ہیں، پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے. تو کیسا فرشتے آ کے یضربون وجوہہم، ان کے ایسا فیسز پہ مار اسٹرائک کر رہے، وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے پیٹھوں پہ بھی مار رہے ان کی جان نکالنے کے لیے. جیسے سورہ نازیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ فرشتے کسی کو اچھے سے نکالیں گے، کسی کو مار مار کے. یہ مار اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی ناپسند کی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. تو اب یہاں پر اللہ کیا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. اب حسب الذین فی قلوبہم، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا. مطلب ان کے دلوں میں کیا تھا، کینہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ ظاہر کر دے. آیت نمبر 30 we are on. اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ منافق دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کے چہروں کے علامتوں سے ضرور پہچان لیتے، اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لحاظ سے بھی پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ knows about it, because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was very innocent, and in dunya we don't know who is munafiq and who is not, and we shouldn't verbalize this for everyone, generalize نہیں یوز کرنا چاہیے. اور ہم نے تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں. تو صبر کرنا اور گو تھرو کرنا وہ ٹائم پہ، تو ہم اس پہ بول رہے کہ کس طرح اللہ ول چیکنگ دیٹ. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان قریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا. اعمال برباد ہونے والی بات مینی ٹائمز یہاں پر آ رہی، اور وہی فَسَيَحْبِطُ آیا
اور اس سے پہلے حبوط کا ہی ورڈس ہو رہا ہے ڈفرینٹ فارمیشن میں. اوکے اور اس سے پہلے بھی کیا بات آ رہی کہ جو ان لوگ کفر کر رہے ہیں، ہدایت نہیں مل رہی، کیوں؟ ان کے اندر بگاڑ کیوں آ رہا؟ ان کے اندر ایک معنی میں ایروگنس ہے، انکار کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اب اے ایمان والو، اب ایمان والوں کے لیے کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمالوں کو باطل نہ کرو. سو دا رولز ہیز بین سیٹ ہیئر کہ دیکھو یہ کرو، یو آر ناٹ ڈوئنگ دس. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہ اسی حالت کفر میں مر جائیں گے، تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بیکاز دے آر گیٹنگ ٹائم ہیئر رائٹ ناؤ. اگر اس کے بعد بھی اپنے آپ کو صحیح نہیں کر رہے تو دے ول ناٹ گیٹ دا ایکسٹرا ٹائم. دو چنانچہ تم سستی نہ کرو اور تم صلح کی طرف نہ بلاؤ جب تک تم ہی غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمالوں کا ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا. اب جو آیا نمبر 35 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ویک ہے اور ان کو پیس کے لیے بلا رہے ہیں تو تم سپیریئر رہیں گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کچھ بھی ڈپرائیو نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ول گیو یو دا ریوارڈ ان دیٹ سینس. اینڈ دین آیا نمبر 35-36 میں بتایا جاتا بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارا تمام مال نہیں مانگے گا. تو یہاں پر کیا ہے، یہ دنیا صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے. there's a purpose behind it. we have to do good because that's the currency we're going to use in the آخرہ. اگر اللہ تم سے اس تمام مال کا سوال کرے پھر وہ اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینہ نکال باہر کرے گا. سنو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں سے بعض وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتے ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج فقیر ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہارے سوائے دوسرے لوگ بدل لائے گا. مطلب اللہ ول ریپلیس. پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے. تو وہ کیا ہے، اللہ کی بات سننے والے رہیں گے، ان لوگ نافرمانی نہیں کریں گے. تو اللہ ڈونٹ نیڈ us بٹ وی نیڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بیکاز واللہ غنی ہو، اللہ غنی ہے. وَأَنْتُمْ فُقَرَاء، ہم سب فقیر ہیں. فقیر ان سینس وی آر محتاج، وی آر ان نیڈ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. سورۃ الفتح یہ مدنی سورت ہے. تو سورۃ الفتح کیا ہے، ایک گفٹ ہے. فتح مینس وکٹری. اور سورۃ الفتح میں ٹریٹی آف حدیبیہ، actually it was very difficult at the experience at the time of that for the Muslims. اور پھر یہ کیا، ان لوگ عمرہ کے لیے گئے تھے 6th year of ہجرہ میں، اور مشرکین کیا کرے، ان کو پریونٹ کر دیے کہ نہیں انٹر نہیں ہو سکتے مکہ میں اور پھر مسجد الحرام میں. اب ان لوگ پوری تیاری کے ساتھ گئے، ان لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیا مشرکین. اب یہ ان لوگوں کے لیے کتنا زیادہ ان کو گریف سورو ہو رہا تھا. دیٹ مومنٹ آف ٹائم ان لوگ کس طرح اپنے آپ کو صبر کرے. تو اب یہاں ان دا اسٹارٹنگ اٹ لکس لائک اے فتح ہے. تو یہ حدیث میں بھی آتا ہے کس طرح کی فتح ہے، لیکن یہ فتح مبین ہوں گے. دے آر سرٹن سیٹس آف رولس وچ ول فیل کہ وہ مسلمس کے اگینسٹ جائیں گے، نہیں، دیٹ از دا مسلمان کے فیور میں جائیں گے. سورۃ الفتح مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیمہ، اور تاکہ اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کر دی. اب یہاں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کریے کہ آیت نمبر 4 میں کہ ایک تیاری کر کے کوئی عمرہ کرنے کا اینڈ دیٹ مومنٹ آف ٹائم، اور ایک یہاں پر سکینت ٹرانکولیٹ. حدیبیہ کی ٹائم کی بھی بات ہو رہی، اتنا ٹینس تھا، اتنا وائلنٹ تھا، بہت مشکل تھا. تو وہ ٹائم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں پیس اینڈ ٹرانکولیٹی ڈال دی. اور یہ ہم اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ کہ کوئی چیز ہوئی تو آپ دوا پہ دوا کھا رہے. ٹھیک ہے، دے آر میڈیکلی سم کنڈیشنز ہو سکتے لوگوں کے، آئی کانٹ سے ٹو ایوری ون،
بٹ سکینت کب آتی؟ جب قرآن سے جڑیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، اور یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے، اور اس کے لیے عقیدے کی درستی. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ سارے چیزیں اور سکینت بھی جب ہی آئیں گی تو ان کے دل میں کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ سکینت بھیج دیے تھے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے. ہم چاہتے کہ ایمان کا اضافہ ہو، لیس نہ ہو، بیکاز دیٹ ٹائم گریف اور سورو میں تھے. تو کیا ہوتا، ہم جب گریف اور سورو میں رہتے ہیں نا، ایسے منہ سے کلمات نکالتے which we are not supposed to. تو وہ بات سے. اور آسمان اور زمین کا سب لشکر اللہ ہی کے یہاں ہے. اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ہے. آیت نمبر 5 اور 6، یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، اور ان کے لیے برائیں دور کر دے، اور یہی اللہ کے یہاں بہت بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 6 اور 7، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، اسپیکولیٹ کرتے چیزاں. بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ ان پر ناراض ہوا، اور اس نے ان پر لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. تو لعنہم ہے، اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو جہنم بولنے میں بھی کتنا، جب تجوید کے حساب سے بھی نون پہ شدہ آنے سے، لیکن کتنا تکلیف دے رہیں گا ان کو. مصیر ان کا کیا ہے، ان کا ڈیسٹینیشن کتنی بری جگہ ہے. اب بول رہے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں کیا ہے؟ لشکر ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. دو ایٹریبیوٹس ہے، وَقَانَ اللَّهُ عزیز بھی ہے اللہ تعالیٰ، اور حکیمہ بھی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ کیا ہے؟ آپ کے دو جو کیریکٹرسٹکس بتائے گئے ہیں، یہ ہے بشیر ہے، نذیر ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اور تم صبح شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح شام کی دعائیں، ڈو ناٹ فرگیٹ صبح شام کی دعائیں. دیٹس اے پروٹیکشن شیلڈ فار us. اینڈ آلسو ڈوئنگ دا ذکر. بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں. اب یہاں پر بیعت کی بات ہو رہی، بیعت الرضوان جو ہے آیت نمبر 10 میں، تو کس طرح وہ لوگ بیعت کر رہے. بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. پھر جس نے عہد شکنی کی، مطلب توڑنا، اور بس وہ اپنی ذات ہی کے خلاف عہد شکنی کرتے ہیں. جس نے وہ عہد پورا کیا، مطلب پورا کمپلیٹلی جو اس نے اللہ سے باندھا تھا، تو ان قریب وہ اسے اجر عظیم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اجراً عظیمہ. اینڈ دس if you look in the detail of this tafsir, it will be Jannah. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ. دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے اموال، ہمارے اہل و احیال نے ہمیں مشغول کر دیا ہے. مطلب اب وہ لوگ ایک میک ایکسکیوز کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں. وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. مطلب ایکچولی دے آر میکنگ اپ، مطلب وہ جینیئن نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے، کوئی بھی نہیں بلکہ اللہ اسے دینے والا ہے. تو پھر خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے. تو اللہ is saying, what is there in your heart, Allah knows about it, and you are making the excuses and you are thinking you can escape with this. بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنوں اپنے اہل و عیال کے پاس ہرگز نہیں لوٹیں گے. بیکاز they have such a bad گمان کہ ان لوگ کبھی بھی نہیں آنا. اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی، اور تم نے برے گمان کیے تھے، اور تم لوگوں کو بھی ہلاک ہونے والے. اب کیا ہے، ایک تو اچھے کام کے لیے for the cause of Allah they didn't go, and on top of that they have the bad گمان in their heart. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. سَيَقُولُ، اور ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کو چلو گے،
تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں اجازت دیجیے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام وعدہ بدل دے، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے، مطلب کہہ دیا ہے کہ پھر وہ یقیناً کہیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 16، آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسے کہ اس سے پہلے تم نے منہ موڑا تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب۔ تو وہ چوائس اللہ تعالیٰ یہاں پر دے دیے، تم ہدایت پہ چلتے یا منہ موڑتے۔ جہاد سے پیچھے رہنے والے، اب جو پیچھے رہ گئے ان کی بات ہو رہی۔ آیت نمبر 17، اندھے پر کوئی گناہ نہیں، مطلب دے ور بلائنڈ اور لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، بیمار ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے، اور جو شخص حق سے منہ موڑے تو وہ اسے نہایت دردناک عذاب دے گا۔ تو اب اس میں نا ایون دو کسی کی کوئی ایسی کیلامیٹی ہوتی نہیں جا سکتے، سو دے آر ایکسکیوز فار دیٹ۔ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں خرید کی فتح دی۔ تو اب ان لوگ جب بیعت لے رہے تھے آیت نمبر 18 میں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، حدیبیہ کی بات ہو رہی، جب عثمان رضی اللہ عنہ مکہ گئے تھے، نیگوشیٹ کرے، پھر ریٹرن ہوئے، پھر عثمان کہے کہ اس میں ان کو کل بھی کرے، تو یہ بیٹل جو ہو رہی تھی، پلیج ہو رہا تھا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک سکینہ سکون ڈال دیے اور بہت سے اموال غنیمت بھی عطا کر دیے جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ تو اللہ تعالیٰ روکے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیمہ۔ اب پھر آگے آیت نمبر 21 آنورڈ، اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، مگر اللہ نے ان کے احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پڑتے۔ تو اب یہاں پر نا جنگ سے پیٹ پھیر کے جانا اس کبیرہ گناہ، یہ اللہ کے طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وعدے مکہ میں ان کفر کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی، اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسا ان کو کامیابی دی، ہم الذین کفروا، آیت نمبر 25، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنے قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا۔ جو ان لوگ عمرہ کرنے گئے تھے، خواب آیا تھا اس کی وجہ سے گئے تھے، تو اب ان لوگوں کو روک دیا جا رہا۔ اور مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتوں نہ تھے جن کے ایمان کو نہیں جانتے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دیتے، لیکن اب یہاں پر لڑتے بھی کیسے؟ ان لوگ عمرہ میں گئے تھے، مطلب جو ایک عمرہ کرنے کی نیت سے گئے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ویپنس نہیں تھے، اور ان کے پاس قربانی کے جانور تھے، تو اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمایت ضد پیدا کر لی
جہالت کی حمایت ضد تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی. دس از تھرڈ ٹائم. اور ان کے تقوی کی بات پر ثابت قدم رکھے اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پھر اگین ہاؤ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہیلپ ان کے اوپر کس طرح سکینت بھیجے. یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی گئی تھی. تو اب یہاں کس بارے میں بات ہو رہی؟ جو ایک ڈریم دیکھے تھے وہ سچا ڈریم تھا. ڈریمز ٹروتھ فل ڈریم ہی آتے تھے پروفٹ کو اور صحابہ کو، ابھی بھی کسی کو آ سکتے ہیں، لیکن یہ سچا ڈریم تھا جو عمرہ کرنے کا. اٹس گونا کم ٹرو. اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر منڈواؤ گے، بال کٹواؤ گے. کیوں یہ بات ہو رہی کہ جب عمرے پہ جاتے اس بات میں مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گئے تم کسی نہ کسی، اور اللہ وہ بات جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، لہٰذا اس نے اسے پہلے ایک فتح جلد ہی عطا کر دی. تو بول رہے ہیں کہ ڈونٹ وری یو گونو کم بٹ دس از ناٹ دا ٹائم. تو جو عمرے میں جو چیزیں کرتے ہیں وہ سب ہوں گے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس سب اڑے پر غالب رہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 29 میں بتایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو اب یہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہے، آپس میں نہایت مہربان ہیں. آپ انہیں رکوع سجود کرتے دیکھتے ہیں، رکوعوں سجدوں. تو اب یہاں پر اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں. ان کی یہ صفات تورات میں ہے، انجیل میں ہے. ان کی صفات اس کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ پودا موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، مطلب فرم اسٹرانگ ہو گیا، کسانوں کو خوش کرتا ہے. اور اللہ نے یہی اس لیے کیا تاکہ ان صحابہ اکرام کی وجہ سے کفر کو خوب جال دیا. اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا دیا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو ایک پروفٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک رسول ہے انہوں، اور کس طرح اسٹرانگ اینڈ سٹرن ہے کافروں کے لیے، بٹ فار دا believers he is so merciful. that's the mercy اور فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، اور رضوان ہے. اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو رائچیس پیپل ہے ان کے سجدوں کے نشان ہیں ان کے فورہیڈس پہ، وجوہ پہ. اور یہ ایک جو مینشن کیا گیا ہے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور یہ اس کھیتی کی طرح اس کو مثال دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے کس طرح. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجر عظیما. تو یہ